حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا زیور ابرہ کو کیوں دے دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے المومنین حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی داستانی زندگی۔ رملہ آپ کا نام اور حبیبہ آپ کی کنیت تھی۔ ابو سفیان بن حرب قریش کے مشہور سردار کی بیٹی تھیں۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی تھیں۔ آسد سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابتدائی میں مسلمان ہوئیں اور ان کے شوہر بھی اسلام لے آئے اور دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا اور اسی کے نام پر حبیبہ کنیت رکھی گئی اور پھر اسی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ چند روز کے بعد عبید اللہ بن جہش تو اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گیا، مگر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برابر اسلام پر قائم رہیں۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ عبید اللہ کے نصرانی ہونے سے پہلے اس کو نہایت بری اور بھیانک شکل میں خواب میں دیکھا۔ بہت گھبرائی۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ عیسائی ہو چکا ہے۔ میں نے یہ خواب عبید اللہ بن جہش سے بیان کیا کہ شاید متنبہ ہو جائے، مگر کچھ توجہ نہیں کی اور شراب میں برابر منہمک رہا حتیٰ کہ اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ چند روز کے بعد یہ خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص یا المومنین کہہ کر آواز دے رہا ہے، جس سے میں گھبرائی۔ عدت کا ختم ہونا تھا کہ یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ ضمری کو نجاشی شاہ حبشہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ اگر حبیبہ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو تم بطور وکیل نکاح پڑھوا کر میرے پاس بھیج دو۔ نجاشی نے اپنی بادی ابرہ کو حبیبہ کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا ہے، اگر تم کو منظور ہو تو اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا لو۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پیغام کو منظور کیا اور خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا، اور اس بشارت اور خوشخبری کے انعام میں ہاتھوں کے دونوں کنگن اور پیروں کے پازیب اور انگلیوں کے چھلے جو سب نقرئی تھے ابرہ کو دے دیے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر اور تمام مسلمانوں کو جمع کر کے خود خطبہ نکاح پڑھا۔ نجاشی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ تحریر فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبیبہ بنت ابی سفیان سے کر دوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبیبہ سے کر دیا اور 400 دینار مہر مقرر کیا، اور اسی وقت وہ 400 دینار خالد بن سعید کے حوالے کر دیے۔ لوگوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ نجاشی نے کہا کہ ابھی بیٹھیے، حضرات انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ کھانا آیا اور دعوت سے فارغ ہو کر سب رخصت ہوئے۔ مہر کی رقم جب حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی تو ابرہ کو بلا کر 50 دینار اور دیے۔ ابرہ نے یہ 50 دینار اور وہ زیور جو پہلے دیا گیا تھا یہ کہہ کر سب واپس کر دیا کہ بادشاہ نے مجھ کو تاکید کر دی ہے کہ آپ سے کچھ نہ لوں۔ آپ یقین کیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرو ہو چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے دین اسلام کو قبول کر چکی ہوں، اور آج بادشاہ نے اپنی تمام بیگمات کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جو خوشبو اور عطر ہو اس میں سے ضرور آپ کے پاس ہدیہ بھیجیں۔ چنانچہ دوسری روز ابرہ بہت سا عود اور عنبر وغیرہ لے کر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ عود اور عنبر سب رکھ لیا اور اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ اس کے بعد ابرہ نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا اور یہ عرض کر دینا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیرو ہو گئی ہوں۔ میری روانگی تک ابرہ کا یہ حال رہا کہ جب آتی تو یہی کہتی کہ دیکھو میری درخواست کو بھول نہ جانا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچی تو یہ تمام حالات اور واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ آخر میں ابرہ کا سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔
چونکہ بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں، لہٰذا اس حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت آپ کی عمر 37 سال تھی اور وفات کے وقت 74 سال تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ نے انتقال کے وقت مجھ کو بلایا اور کہا کہ باہم سوکنوں میں جو کچھ پیش آتا ہے وہ تم کو معلوم ہے، جو کچھ ہوا وہ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے عائشہ تم نے مجھ کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔